الاصل انما ثبت بالیقین لا یزول بالشک، اصل یہ ہے کہ جو چیز یقین سے ثابت ہو وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگی، شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی۔ کسی کو وضو کا یقین ہے اور حدث میں شک ہوا تو وہ اپنے وضو پر برقرار رہے گا جب تک کہ اسے حدث کا یقین نہ ہو جائے، اس لیے کہ یقین سے ختم ہوتا ہے، شک سے ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کسی کو حدث کا یقین ہے، پھر وضو کے بارے میں شک ہو جائے کہ شاید تو نے وضو کر لیا ہے، تو وہ اپنے حدث پر ہی برقرار رہے گا جب تک کہ اسے وضو کا یقین نہ ہو جائے۔ دوسری اصل، الاصل ان الظاہر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق، ظاہر حال استحقاق کو روکتا ہے، استحقاق کو واجب نہیں کرتا۔ یعنی ظاہر حال صرف دافع استحقاق ہے اور واجب استحقاق نہیں ہے، استحقاق کو واجب اور ثابت نہیں کرتا۔ یعنی ظاہر حال صرف حجت دافعہ ہے، حجت مثبتہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی مکان میں قدیم زمانے سے رہ رہا ہے تو جی ویڈیو اور آڈیو بند کر دیں۔ ذاکر بہسانی کس کا ہے، کس کی کھلی بھی ہے آڈیو؟ حضرت بند ہے جی میری تو یہ کون ہے؟ کیو سی او کون ہے یہ؟ بند کر دو بھائی، آواز ٹکراتی ہے، انہیں آواز نہیں پہنچ رہی شاید۔ QCOMBTD ہاں بی ٹی ڈی، یہ کیو والے بند کر لیں بھائی۔ تو ظاہر حال صرف حجت دافعہ ہے، حجت مثبتہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی مکان میں قدیم زمانے سے رہ رہا ہے تو اس کا ظاہری قبضہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مکان اسی کا ہے۔ اگر دوسرا آدمی آ کر کے اس میں دعویٰ کرتا ہے تو یہ ظاہری قبضہ چونکہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مکان اسی کا ہے، اس وجہ سے یہ ظاہر اس کے دعوے کو روک دے گا۔ یعنی دوسرا آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، اس کے دعوے کو روک دے گا، دفع کر دے گا۔ لیکن خود اس آدمی کی ملکیت اس مکان میں ثابت ہو جائے، ظاہر حال سے یہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر اس مکان کی برابر میں کوئی مکان فروخت ہو رہا ہو تو پھر یہ ظاہری قبضہ اسے حق شفا نہیں دلوا سکتا۔ اگر وہ انکار کرے کہ بھئی آپ کا یہ مکان نہیں ہے، آپ میرے پڑوسی نہیں ہیں، اس مکان میں آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو جس کا ظاہری قبضہ ہے اس کو اپنے مکان میں ملکیت ثابت کرنی پڑے گی، تب اس کو بطور حق کے شفا کے وہ مکان مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر حال صرف استحقاق کو روکتا ہے، استحقاق کو واجب اور ثابت نہیں کرتا۔ یعنی اس مکان میں اس کی ملکیت ظاہر سے ثابت نہیں ہو سکتی، بینہ پیش کرنے ہوں گے، اور بینہ پیش کر دیے اور ملکیت ثابت کر دی تو پھر اسے بطور حق کے شفا کے اپنے پڑوس والے کا مکان مل سکتا ہے۔ الاصل ان من ساعده الظاہر فالقول قوله والبینۃ علی من يدعی خلاف الظاہر، اصل یہ ہے کہ ظاہر حال جس کی موافقت کرے تو اسی کا قول معتبر ہوتا ہے، اور بینہ اس شخص پر ہوتے ہیں جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے۔ تو اس میں مدعی اور مدعا علیہ کی گویا تعریف کی گئی ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مدعی کا قول ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو بینہ پیش کرنے ہوتے ہیں، اور مدعا علیہ کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس لیے اس کا قول ہی معتبر ہوتا ہے یمین کے ساتھ۔ چنانچہ کسی نے کسی پر دین کا دعویٰ کیا اور جس پر دین کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ انکار کرے تو انکار کرنے والے کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ کسی کے ذمے کو مشغول کرنا یہ خلاف اصل ہے، ظاہر کے خلاف ہے۔ لہذا جس نے شغل ذمہ کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے آپ کے اوپر مثلا 1000 روپے ہیں، تو گویا یہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو بینہ پیش کرنے ہوں گے، دلیل پیش کرنی ہوگی، تب اس پر 1000 واجب ہوں گے، اس کے دوسرے پر 1000 واجب ہوں گے۔ لیکن اگر دلیل پیش نہ کی، بینہ پیش نہیں کیے، تو پھر
مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کا قول معتبر ہوگا۔ مدعا علیہ کا دوسرا نام منکر بھی ہے، چونکہ ایک حدیث بھی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ الاصل انه يعتبر في الدعاوی مقصود الخصمین فی المنازعۃ دون الظاہری، اصل یہ ہے کہ دعووں میں خصمین کے مقصود کا اعتبار کیا جائے گا منازعت کی صورت میں، نہ کہ ظاہر کا۔ ابھی جو اوپر قاعدہ بیان کیا اس میں تو ظاہر کے بارے میں کہا گیا کہ ظاہر جس کے موافق ہو اس کا قول معتبر ہوگا، اور جس کا قول ظاہر کے خلاف ہو تو اس پر بینہ پیش کرنے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جھگڑے کی صورت میں، جھگڑے کے موقع پر خصمین کے مقصود کا اعتبار کیا جائے گا، خصمین کے مقصود کو دیکھ کر کے مدعی اور مدعا علیہ کی تعین کی جائے گی۔ چنانچہ ایک ہے مودع ودیت رکھنے والا اور ایک ہے مودع جس کے پاس ودیت رکھی جائے، تو مودع جب مودع سے رد ودیت کا مطالبہ کرے کہ لائیے جو مال میں نے آپ کے پاس بطور ودیت رکھا ہے اس مال کو واپس کیجیے، تو اس نے کہا ردت تو کہ میں نے تو وہ مال آپ کو دے دیا، تو یہاں پر بظاہر اس نے جو ردت تو کہا ہے کہ میں نے وہ مال آپ کو لوٹا دیا، تو گویا یہ رد ودیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مودع رد ودیت کا انکار کر رہا ہے، اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مودع کا قول معتبر ہونا چاہیے اور مودع کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں ظاہر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے مقصود کو دیکھیں گے۔ مودع نے جو یہ کہا کہ میں نے آپ کا مال واپس کر دیا، یعنی رد ودیت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر ضمان نہیں ہے، اور مودع جو رد ودیت کا انکار کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مال چونکہ آپ نے واپس نہیں کیا ہے وہ مال آپ کے ذمے واجب ہے، گویا وہ اس پر ضمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ مودع جو ہے یہ ضمان کا انکار کر رہا ہے، تو اصل یہ منکر ہے، منکر ہے، اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے نہ کہ مدعی کا۔ لہذا یہاں مقصود کا اعتبار کیا گیا، مقصود کو دیکھا گیا نہ کہ ظاہر کو۔ اصل یہ ہے کہ دعووں میں خصمین کے مقصود کا اعتبار کیا جائے گا جھگڑے کے موقع پر، نہ کہ ظاہر کا۔ الاصل ان الظاہرین اذا کان احدهما اظہر من الاخر فالاظہر اولی بفضل ظہورہ، اصل یہ ہے کہ دو ظاہر جب ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل اظہر ہو تو اظہر ہی اولا ہوگا اس کے ظہور کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایک ہی مسئلے کے اندر اگر دو ظاہر ہوں لیکن ان میں سے ایک اظہر ہو تو اظہر کو لے لیا جائے گا، اظہر کو اختیار کر لیا جائے گا، چونکہ اس میں ظہور کی زیادتی ہے، اس لیے کہ ظاہر کو اس لیے قبول کیا گیا کہ اس میں ظہور پایا جا رہا ہے، تو جس میں زیادہ ظہور ہوگا اس کو بدرجہ اولا قبول کر لیا جائے گا، تو اظہر ہی اولا ہوگا۔ اس کی مثال بھی آپ کو بتائی گئی تھی، یہاں حاشیے میں بھی موجود ہے، کہ کسی نے جنین کے لیے اقرار کیا، جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے لیے کسی مال کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ میرے ذمے جنین کے 1000 روپے ہیں، تو یہاں پر امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے جنین کے ساتھ عقد کیا ہے تو یہ صورت تو ناممکن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جنین کا مال ضائع کیا ہے، جنین کا جو مال میراث میں اور جو حصہ اس کے حصے میں آ رہا تھا، جو مال اس کے حصے میں آ رہا تھا بطور میراث کے، اس نے اس مال کو تلف کیا ہے، اس کی وجہ سے اس پر 1000 لازم ہوئے ہیں، تو اس نے جنین کا مال تلف کیا ہے، یہ صورت ممکن ہے، لہذا اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو صحت پر ہی محمول کیا جانا چاہیے۔ لہذا امام محمد یہی کہتے ہیں کہ مسلمان لغو کلام نہیں کرتا، فضول کلام نہیں کرتا، تو عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کو تلف مال جنین پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے جنین کے مال کو تلف کیا ہے، لہذا اس کے اقرار کو صحیح قرار دیا جائے گا اور اس کے اقرار کے مطابق اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت تو ناممکن ہے ہی، لیکن دوسری صورت کو بھی مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ امام محمد نے یہ فرمایا تھا کہ
عاقل بالغ مسلمان کے کلام کو لغو ہونے سے بچانا ہے تاکہ اس کو صحت پر محمول کیا جائے، اور یہ ظاہر ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس ظاہر پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اظہر بات کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس ظاہر کے مقابل اظہر یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان کسی کے مال کو ضائع نہیں کرتا، تلف نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ گناہ ہے، لہذا کسی کا مال ضائع کر کے وہ گناہ کا مرتکب کیوں ہو، اس لیے اس اظہر کی جو مخالفت لازم آ رہی ہے، اس لیے یہ دوسری صورت بھی مراد نہیں لی جائے گی، دوسری صورت بھی مراد نہیں لی جائے گی کہ اس نے جنین کا مال تلف کیا ہو، اس لیے کہ عاقل بالغ مسلمان کسی کا مال ضائع اور تلف نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ گناہ ہے۔ لہذا یہاں پر ایک ظاہر ہے جس کو امام محمد نے اختیار کیا ہے، اور ایک اظہر ہے جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لیا ہے، تو اظہر ظاہر کے مقابل اولا ہوتا ہے۔ الاصل ان امور المسلمین محمولۃ علی السداد والصلاح حتی یظہر غیرہ، اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے امور کو درستگی اور صلاح پر محمول کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے علاوہ ظاہر ہو جائے۔ حتی الامکان مسلمانوں کے امور کو درستگی اور صلاح پر محمول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی اگر مسلمانوں کے وہ امور جن میں جواز اور عدم جواز دونوں پہلو ہوں، تو اگر وہ جواز کی صراحت کر دے، یہ قاعدہ آگے بھی آ رہا ہے، تو جواز پر محمول کیا جائے گا، اور اگر فساد کی وہ صراحت کر دیں تو اسے فساد پر محمول کیا جائے گا، لیکن اگر مبہم رکھیں تو پھر مسلمانوں کے امور کو چونکہ درستگی پر محمول کیا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے امور کو درستگی پر محمول کیا جائے گا۔ جیسا کہ مثال بھی دی گئی تھی کہ 1 درہم اور 1 دینار کو 2 درہم اور 2 دینار کے عوض فروخت کیا، تو اگر صراحت نہ کریں کسی بھی چیز کی بلکہ مبہم رکھیں تو مسلمانوں کے امور ہیں، اس لیے خلاف جنس کی طرف پھیر کر کے بے کو درست قرار دیا جائے گا۔ مثلا 1 درہم کو 2 دینار کا عوض قرار دیں گے اور 1 دینار کو 2 درہموں کا عوض قرار دیں گے، تو یہ خلاف جنس ہو جائے گا، اور خلاف جنس ہونے کی صورت میں بے درست ہو جائے گی۔ الاصل ان للحالۃ من الدلالۃ کما للمقالۃ، اصل یہ ہے کہ حال کی ایک دلالت ہوتی ہے جیسا کہ قال کی ایک دلالت ہوتی ہے، یعنی حال بھی دلیل بنتا ہے قول کی طرح ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے مثل قول کے، حالانکہ قول جو ہے قوی ہوتا ہے، لیکن حال بھی ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے، ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے۔ اس کی مثال مثلا اس میں آپ وہی ذہن نشین رکھیں، مودع ہے اور ایک مودع ہے، تو مودع اگر مودع کے قول کی خلاف ورزی کرے، یعنی اس کی طرف سے تعدی پائی جائے تو اس صورت میں مودع پر ضمان واجب ہوگا، لیکن اگر مودع کی طرف سے تعدی نہ پائی جائے تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اب مثال سمجھیے، مثلا ایک آدمی نے کسی کے پاس کوئی مال بطور ودیعت کے رکھا کہ یہ مال آپ لے لیجئے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور پھر اس نے وہ مال یعنی مودع نے وہ مال اپنے اہل و عیال کو دے دیا، اہل و عیال کو دینے کے بعد وہ مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو بظاہر یہاں پر جو ہے مودع ضامن ہونا چاہیے، اس لیے کہ مودع نے مودع کو وہ مال دیا ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مال جو ہے اپنے اہل و عیال کو دے دینا، لیکن بظاہر جو ہے ضامن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو ہے مودع ضامن نہیں ہوگا۔ ضامن کس لیے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حال کی بھی ایک دلالت ہوتی ہے قول کی طرح، تو یہاں مودع نے قولن تو نہیں کہا کہ یہ مال اپنے اہل و عیال کو دے دینا، لیکن دلالت حال بھی دلیل بنتا ہے، ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے، تو یہاں پر اس لیے کہ انسان جب کوئی سامان اس کے پاس ہوتا ہے یا کوئی سامان وہ لیتا ہے تو وہ رات اور دن اس مال کی حفاظت اپنے پاس رکھ کر نہیں کرتا، بلکہ کبھی اپنے پاس رکھتا ہے، کبھی اہل و عیال کی مدد سے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو یہاں اس نے قولن تو صراحت نہیں کی، زبان سے تو نہیں کہا، بھائی مائک بند کر لو آواز ٹکرائے گی،
تو اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ یہ مال اپنے اہل و عیال کو دے دینا، لیکن چونکہ حال بھی دلیل بنتا ہے، ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے وضاحت سے کہہ دیا ہو، زبان سے کہہ دیا ہو کہ یہ مال میں آپ کو بطور ودیت کے دے رہا ہوں، اس مال کی آپ خود حفاظت کریں یا اپنے اہل و عیال کو دے کر کے اس کی حفاظت کرائیں۔ تو یہ گویا عرف ہے کہ انسان جو ہے رات اور دن سامان کی حفاظت اپنے پاس رکھ کر نہیں کرتا، بلکہ کبھی اپنے پاس رکھتا ہے اور کبھی اپنے اہل و عیال کی مدد کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر مودع جو ہے ضامن نہیں ہوگا۔ ضامن کس لیے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ظاہر حال جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ گویا مودع نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے پاس رکھے یا اپنے اہل و عیال کے پاس رکھے۔ چنانچہ مودع کی طرف سے اس صورت میں تعدی نہیں پائی گئی ہے، زیادتی نہیں پائی گئی ہے، اس وجہ سے جو ہے مودع ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مودع اس مال کو غیر محفوظ جگہ رکھ دے تو اس کی طرف سے یہ جو ہے تعدی ہے، اب اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے یا اپنے اہل و عیال کے پاس رکھتا ہے تو چونکہ انسان کبھی اپنے پاس رکھ کر حفاظت کرتا ہے، کبھی اپنے اہل و عیال کے پاس رکھ کر حفاظت کرتا ہے، تو اس کی طرف سے گویا تعدی نہیں پائی گئی۔ تو اگر وہ اس کے باوجود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے پاس سے یا اپنے اہل و عیال کے پاس سے، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حال کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے، دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ قال کی ایک دلالت ہوتی ہے، یعنی ظاہر حال بھی دلیل بنتا ہے قول کی طرح۔ تو اس نے صراحتاً تو نہیں کہا کہ اپنے اہل و عیال کو دے دینا، لیکن بہرحال عرف ہے اور ظاہر حال یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی حفاظت اسی طرح سے کرتا ہے، کبھی اپنے پاس اور کبھی اپنے اہل و عیال کے پاس۔ تو اس نے قولاً تو نہ کہا لیکن دلالتاً اس نے کہہ دیا ہے۔ الاصل ان للحالۃ من الدلالۃ کما للمقالۃ، اصل یہ ہے کہ حال کی ایک دلالت ہوتی ہے جیسا کہ قال کی دلالت ہوتی ہے۔ الاصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي، اصل یہ ہے کہ کبھی فعل سے وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے جو قول سے ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ بچے کے سلسلے میں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول سے وہ بات ثابت نہیں ہوئی جو فعل سے ثابت ہو جاتی ہے، حالانکہ قول اور فعل میں قول ہی قوی ہے، قول ہی اقوی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے وہ حکم ثابت ہو رہا ہے لیکن قول سے وہ حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا، اب وہ اس وکیل کو معزول کر رہا ہے قولاً، لیکن وکیل کو اس کا علم نہیں ہے یا وکیل موجود نہیں ہے، وکیل کی لا علمی میں یا وکیل کی عدم موجودگی میں وہ وکیل کو قولاً معزول کر رہا ہے، تو وکیل معزول نہیں ہوگا بلکہ وکیل کے تصرفات موکل پر لازم ہوں گے۔ لیکن اگر موکل وکیل کو اسی مجلس میں جس میں اس کو وکیل بنایا گیا تھا اس میں وہ کام کر دے جس کے لیے اس کو وکیل بنایا ہے، تو وہ فعل اور وہ کام کر دینے کی وجہ سے یہ وکیل خود بخود معزول ہو جائے گا وکیل کی لا علمی میں، لیکن اسی مجلس میں جس میں اس کو وکیل بنایا ہے اس فعل کو انجام دے دے جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، تو فعل کی وجہ سے وہ معزول ہو جائے گا، حالانکہ قولاً اسے معزول کیا تھا اس کی لا علمی میں تو معزول نہیں ہوا، لیکن فعل کی وجہ سے، یعنی موکل اگر وہ فعل جس میں اس کو وکیل بنایا خود انجام دے دے تو اس کی وجہ سے وکیل خود بخود معزول ہو جائے گا۔ اب اگر وکیل کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ وکیل پر ہی لازم ہوں گے، موکل پر لازم نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے فعل کی وجہ سے یہ حکم یعنی حکم عزل آ گیا، لیکن قولاً یہ حکم عزل نہیں آیا جبکہ وکیل کو اس کا علم نہ ہو۔ کما فی الصبی، جیسا کہ بچے کے سلسلے میں، ایک بچہ ہے اگر وہ قولاً کسی چیز کا اقرار کرے، مثلا یہ کہے کہ میرے ذمے فلاں کے 1000 روپے ہیں، چاہے وہ عقد کفالہ ہو یا عقد بے ہو، کسی کی وجہ سے بھی وہ کہتا ہے، تو اس پر اقرار کی وجہ سے 1000 لازم نہ ہوں گے، اس لیے کہ بچے کا قول اور اقرار جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بچہ کسی کا مال ضائع کر دے، تلف کر دے، تو یہ فعل ہے، فعل کی وجہ سے جو ہے بچے پر ضمان واجب ہوگا اور اس ضمان کی ادائیگی بچے کا ولی ادا کرے گا، ولی کرے گا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے جو قول
سے ثابت نہیں ہوتا. تو بچے نے وہ قولاً کسی چیز کا اقرار کیا، کسی کے لیے روپے پیسوں کا اقرار کیا، تو بچے پر اس کا اقرار کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر بچہ کسی کا مال ضائع کر دے، تلف کر دے، تو اس پر جو ہے تلف کرنے کی وجہ سے ضمان واجب ہو جائے گا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. الاصل انه قد يثبت من جهه الفعل ما لا يثبت من جهه القول كما في السبي. اصل یہ ہے کہ کبھی فعل کی جہت سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ حکم ثابت ہوتا ہے جو قول کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ بچے کے سلسلے میں. الاصل ان السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. اصل یہ ہے کہ سوال اور خطاب جاری ہوتے ہیں اس پر جو عام ہو اور غالب ہو، نہ کہ اس پر جو شاذ اور نادر ہو. کسی نے کوئی کلام کیا، سوال کا تعلق تو ہے انسان کی ذات سے اور خطاب کا تعلق ہے دوسرے سے. سوال یعنی وہ خود کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی یمین قسم کھا رہا ہے، یا تعلیقی کلام کہہ رہا ہے، یا خطاب کا تعلق دوسرے سے ہے، مثلا وہ کسی کو وکیل بنا رہا ہے. تو کوئی کلام اگر وہ کر رہا ہے یا دوسرے کو مثلا وکیل بنا رہا ہے، کوئی سوال ہے یا خطاب ہے، تو وہ عام اور اغلب پر محمول ہوں گے، شاذ اور نادر پر محمول نہیں ہوں گے. مثلا کسی نے قسم کھائی واللہ لا آکل بیضا، کہ بخدا میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو اس کو مرغی کے انڈے پر محمول کیا جائے گا یا بطخ کے انڈے پر محمول کیا جائے گا. اس کو مچھلی کے انڈے پر محمول نہیں کیا جائے گا. چنانچہ اگر وہ مچھلی کا انڈا کھا لے تو اس کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا. مرغی کا انڈا کھائے گا تو حانث ہوگا، اس لیے کہ عام اور اغلب جو ہے وہ مرغی کا ہی انڈا ہوتا ہے. اگر کہیں بطخ کا انڈا بھی مراد لیا جاتا ہو، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بطخ کا بھی انڈا کھایا جاتا ہے، تو پھر بطخ یا مرغی کا انڈا، لیکن اب مچھلی کا انڈا اس سے مراد نہیں لیا جائے گا. ایسے ہی کسی نے کہا کہ کسی کو وکیل بنایا، چونکہ خطاب کا تعلق دوسرے سے ہے کہ میرے لیے انڈا خرید کر لاؤ، تو یہ اسی انڈے پر محمول ہوگا، یعنی مرغی کا انڈے پر محمول ہوگا، مچھلی کا انڈے پر محمول نہیں ہوگا. اگر وہ مرغی کا انڈا لاتا ہے تو ٹھیک ہے، باقی مچھلی کا انڈا لاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خریداری جو ہوگی یہ وکیل کے حق میں ہی ہوگی، اس لیے کہ وکیل بنایا ہے اسے انڈے کا، اور وہ اس سے مراد مرغی کا انڈا ہوتا ہے. تو سوال اور خطاب عام اور اغلب پر محمول ہوتے ہیں، عام اور اغلب پر جاری ہوتے ہیں، لا علی ما شذ و نادر، نہ کہ شاذ اور نادر پر. شاذ اور نادر مراد نہیں لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ شاذ اور نادر کی ہی نیت کر لے تو پھر نیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن اگر نیت نہ کرے تو عام اور اغلب پر ہی محمول کیا جائے گا. الاصل ان جواب السؤال یجری علی حسب ما تعارف كل قوم فی مکانہم. اصل یہ ہے کہ سوال کا جواب جاری ہوگا ہر قوم کے ان کے اپنے علاقے میں عرف کے مطابق، ہر قوم کے عرف کے مطابق ان کے اپنے علاقے میں. یعنی کسی انسان نے کوئی کلام کیا ہے تو وہ عرف پر مبنی ہوگا، عرف، لیکن ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اپنے علاقے کے اعتبار سے عرف کا اعتبار کیا جائے گا، نہ یہ کہ ہر جگہ اس کا اعتبار کیا جائے. مثلا کسی نے قسم کھائی واللہ لا اتغذی، کہ بخدا میں غذا نہیں کھاؤں گا، غذا استعمال نہیں کروں گا. پھر اگر اس نے دودھ استعمال کر لیا تو اگر وہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ کا رہنے والا ہے تو دودھ ہمارے یہاں غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ بطور لذت کے، تفقع کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ عرب کا رہنے والا ہے، اہل عرب میں سے ہے، تو ان کے یہاں دودھ کو بطور غذا کے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا وہ شخص دودھ استعمال کرنے کی وجہ سے حانث ہو جائے گا اگر عرب کا ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ دودھ کو بطور غذا کے استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے یہاں اگر کسی نے اس طرح سے قسم کھائی ہے واللہ لا اتغذی اور وہ دودھ استعمال کر لے تو وہ حانث نہیں ہوگا. لیکن عرب کا اگر آدمی ہو تو وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر قوم کا عرف ان کے اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے. الاصل ان المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا. اصل یہ ہے کہ انسان کے حق میں معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ اس نے اقرار کیا ہے،
اور غیر کے حق کو باطل کرنے پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اور نہ غیر پر کسی حق کو لازم کرنے میں اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اس قاعدے کے 3 جز ہیں۔ ایک تو یہ ہے ان المرء یعامل فی حق نفسہ کما اقر بہ، یعنی انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اس کے اقرار کے مطابق، بس جس حد تک اس کا اقرار ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ دوسرا جز ہے ولا یصدق علی ابطال حق الغیر، غیر کے حق کو باطل کرنے پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، غیر کا حق اس کے اقرار کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جز یہ ہے ولا بالزام الغیر حقا، یعنی غیر پر کسی حق کو لازم بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مقر کا اقرار خود اس کی ذات میں معتبر ہوتا ہے، اس کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے، وہ دوسرے کا حق نہ باطل ہوتا ہے اور نہ دوسرے پر کسی حق کو لازم کیا جاتا ہے۔ یعنی مقر کا اقرار دوسرے کے حق کے لیے نہ مبطل ہے اور نہ مثبت ہے، دوسرے کے حق کے لیے نہ مبطل ہے کہ دوسرے کا حق باطل ہو، اور نہ ہی دوسرے پر کسی حق کو لازم کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسرے حق کے حق کے لیے مثبت بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال مثلا ایک مجہولۃ النسب عورت ہے جو شادی شدہ ہے، وہ اگر کسی انسان کے لیے رقیت کا اقرار کرے، مثلا یہ کہے کہ میں زید کی باندی ہوں، تو زید اگر انکار نہ کرے تو وہ زید کی باندی ہو جائے گی، تو زید کی باندی ہو گئی، اس حد تک تو اس کا معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر بھی ہے، تو اس اقرار کی وجہ سے اور زید کی باندی بن جانے کی وجہ سے وہ شوہر، اس کا نکاح جو ہے باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ہے اس شوہر کی بیوی ہی رہے گی، وہ نکاح باطل نہیں ہوگا۔ ولا یصدق علی ابطال حق الغیر، ہاں تو مقر کا اقرار جو ہے خود اس کی ذات میں معتبر ہوتا ہے، مقر کے اقرار کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس سے کسی کا حق باطل نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اس شوہر کے نکاح میں رہے، اس کا نکاح باطل نہیں ہوگا، دوسرے کا حق باطل نہیں ہوا۔ ولا بالزام الغیر حقا، اور اگر وہ شوہر اس کا مہر ادا کر چکا ہے تو اب وہ چونکہ اس کی زید کی باندی بن گئی ہے، تو اب جو کچھ اس کے پاس مال وغیرہ ہوگا وہ سب جو ہے زید کا ہے، یا جو مال مہر میں ملے گا یا ملا تھا اسے وہ سب زید کا ہو گیا۔ تو اگر اس کا شوہر ایک مرتبہ مہر ادا کر چکا ہے تو اب دوبارہ اس پر مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، دوبارہ کسی حق کو اس پر لازم نہیں کیا جائے گا۔ تو مقر کا اقرار خود اس کی ذات میں معتبر ہوتا ہے، اس کی ذات میں ذات تک ہی محدود رہتا ہے، دوسرے کے حق کے لیے نہ وہ باطل مبطل ہوتا ہے اور نہ دوسرے کے حق کو جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے، دوسرے پر کسی حق کو لازم اور ثابت بھی نہیں کرتا ہے۔ ان المرء یعامل فی حق نفسہ کما اقر بہ، انسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس کی ذات کے سلسلے میں اس کے اقرار کے مطابق، اور غیر کے حق کو باطل کرنے پر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اور نہ غیر پر کسی حق کو لازم کرنے پر اس کی تصدیق کی جائے گی۔ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال کو آپ؟ الاصل ان القول قول الامین مع الیمین من غیر بینۃ، اصل یہ ہے کہ امین کا قول ہی معتبر ہوتا ہے یمین کے ساتھ بغیر بینہ۔ جیسے ابھی مثال گزری تھی مودع اور مودع کی، تو مودع جو ہے وہ امین ہے، یا مضارب ہے تو وہ امین ہے، یا مستعیر عاریت پر جو ہے کسی نے کوئی سامان لیا ہے تو وہ امین ہے، اسی طرح جو ہے وکیل ہے تو وہ امین ہے۔ تو جتنے بھی امین ہیں امنا ہیں ان سب کا قول ہی معتبر ہوتا ہے یمین کے ساتھ بغیر بینہ کے، ان پر بینہ لازم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ان کی طرف سے تعدی پائی جائے، یعنی وہ جو ہے مثلا اس سامان کو غیر محفوظ جگہ رکھ دیں اور غیر محفوظ جگہ رکھ دینے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو پھر اس صورت میں